سوال باقی ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ الیکشن کے بعد جو نگران حکومت تھی، جو گزشتہ نگران حکومت تھی، وہ موجودہ نظام میں بھی نظر آتی رہی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ موجودہ حکومت میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت بھی شہباز حکومت میں وزیر داخلہ کے اہم ترین عہدے پہ ہیں، جبکہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں۔ نگران حکومت کا نظام اور پاکستان میں اس کا تسلسل اور دوسری جمہوریتوں میں اس کا نہ ہونا، ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے نامور سینئر قانون دان ہیں، چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، سابق چیئرمین سینٹ جناب فاروق ایچ نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق ایچ نائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ بہرحال 18ویں ترمیم نے نگران حکومت کے نظام کو تحفظ دیا، اس کو تسلسل دیا، اور اس کے بعد سے تسلسل سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری تمام حکومتوں نے اس نظام میں حصہ لیا، اس کے ساتھ آگے بڑھے، جبکہ بظاہر وہ اس کے مخالف نظر آئے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مخالفت ہے تو یہ نظام آج تک کیوں چل رہا ہے، اور کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ یہ آئندہ اس نظام کو ختم کر دے، یا یہ کہ ہم سمجھ لیں کہ اس نظام کی وجہ سے کم از کم کچھ قدرے غیر جو انٹرسٹ والا نظام ہے وہ آ جاتا ہے، ورنہ براہ راست سیاسی جماعت کی حکومت برقرار رہے گی۔ شکریہ اپنے کامران صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا آپ کے پروگرام کے اندر۔ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو میں دیکھوں گا فرام دا کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق۔ اگر ہم 1956 کا آئین دیکھیں، 1962 کا آئین دیکھیں اور 1973 کا آئین دیکھیں، ادھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سیٹ اپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے 1985 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر لے کر آئے، جس کے نیچے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سٹارٹ ہوا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، ابھی آخری پرائم منسٹر کاکڑ صاحب تھے۔ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو سلسلہ ہے، یا جو کہ کہتے ہیں سوچ ہے، یہ خالی دنیا کے اندر دو ممالک نے اس کو اپنایا، ایک گریس نے اور ایک بنگلہ دیش نے۔ بنگلہ دیش نے 1996 کے اندر 13ویں ترمیم کے نیچے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئے، مگر 2011 میں کیونکہ یہ فیل ہو گیا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا کیا کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا، 18ویں ترمیم جو تھی ہماری 2010 میں جو آئی، اس میں ہم نے آئین میں تبدیلی کی اور آرٹیکل 224A کو ایڈ کر کے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آئے، جو کہ 90 دن کا کہا گیا، اور یہ نان الیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ آئین کی وائلیشن ہے۔ آرٹیکل 4 ہمارا جو پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس اتھارٹی اینڈ پاور تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل۔ ہم 90 دن کے اندر، جو کہ اس دفعہ کے ایک سال میں 1 سال بھی ہو گیا، ایسے لوگوں کو پاور دے دیتے ہیں جن کا الیکشن سے یا عوام سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر کوئی وہ میجر ڈیسیشن لینے کے حقدار نہیں ہے۔ اور جو امینڈمنٹ بھی آئی جو الیکشن ایکٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک غیر آئینی امینڈمنٹ تھی اور اس کا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں پاکستان کے اندر، مگر آپ نے دیکھا 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، 2024 کا الیکشن، اس پر سوالیہ نشان اٹھے، اور الیکشن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرائی، پیپلز پارٹی نے نہیں کرائی، پی ایم ایل این نے نہیں کرائی، پی ٹی آئی نے نہیں کرائی۔ مگر بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے نا نائک صاحب، ٹھیک ہے اس زمانے میں وہ نگران حکومت، لیکن بنیادی اور مرکزی اور کلیدی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو کنڈکٹ اینڈ ہولڈ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ مگر الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت جو بنائی جاتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر بناتی ہیں، اپوزیشن والے اور گورنمنٹ والے، تو ان کے اپنے مفاد اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جگہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنانا چاہیے، جس کے ممبر جو ہیں میرٹ پہ لیے جائیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کا اس الیکشن کمیشن کے اندر بنانے کے اندر کوئی حق نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سے نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنائی، جس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ صدر مملکت ہیں، ریاست کے صدر ہیں، ریاست کے ہیڈ ہیں، گورنمنٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ دو مل کر کیا کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ممبرز اور چیئرمین چنے میرٹ کے اوپر جو کہ صحیح اور شفاف الیکشن کرا سکے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ آگے بڑھے گا، ورنہ ہر الیکشن میں جیسے کہ پرانے الیکشن میں گویا کہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں نگران حکومتیں، اچھا یہ بتائیں کہ اس دوران الیکشن کرانے کے لیے یا یہ کہ جب مدت مکمل ہو، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نہیں ہونی چاہیے، جو گزشتہ حکومت ہے اس کا تسلسل برقرار رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آئین کی ترمیم، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا یہی موقف ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے، اور جب الیکشن کا پیریڈ آ جائے الیکشن کے معاملات میں حکومت جو ہے اپنے فرائض انداز دیتی رہے جو کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، مگر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے اس میں حکومت وقت کا جو کہ اس وقت ہو اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو الیکشن ایکٹ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ بے اندازہ جو سیکشنز ہیں، یہ جو نامینیشن فارمز کی اتنی لمبی لسٹ ہے، اس کو سب ختم کرنا چاہیے۔ دوسرے ممالک کو دیکھیں، ایک پیج کا الیکشن فارم ہوتا ہے، کوئی سمبل کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمبل ہے تو ایک پارٹی کو دے دینا چاہیے جس کا حق بنتا ہے، جس کا حق نہیں بنتا اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ مگر آپ نے شفاف الیکشن کرانا ہے تو الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کرنا پڑے گا، اس پر کسی حکومت کا کسی ادارے کا۔ اس کے لیے بھی آپ پورے جو موجودہ نظام ہے، جو پوری جو آئینی شقیں اس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے بجائے ایک انڈیپینڈنٹ فورم اس کو بنائے، اور جو صدر مملکت ہیں وہ اور چیف الیکشن کمشنر اور پرہیپس کوئی ایک اس قسم کی چھوٹی سی باڈی بن جائے جو کہ ترتیب دے ایک آزاد اور بالکل انڈیپینڈنٹ اور بالکل ایک پروفیشنل الیکشن کمیشن جو کہ کسی طرح کی سیاسی وابستگی نہ رکھتا ہو اور اس کو مکمل ہر صورت کا اختیار ہو، گزشتہ حکومت کا تسلسل رہے۔ گویا کہ آپ اس نظام کے پورے نظام کی مکمل تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ کنسنسس آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، جہاں تک ابھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، میں اپنی ایک سوچ دے رہا ہوں۔ یہ پارٹیز کی جو ہماری جو پارٹی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ہمارے جو سربراہ ہیں اپنے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے پارٹی پالیسیز دیں گے، مگر کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں اور میں سینیٹر بھی ہوں، مگر میری جو سوچ ہے قانون اور آئین کے مطابق ملک کے مفاد کے لیے وہ میں بات کر رہا ہوں ایز این انڈیویجول، اور یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے۔ اور یہ فرمائیے کہ ویسے جنرلی آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ اتنا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر آپ کی پارٹی ہو دوسری پارٹیز ہوں، پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی لا اور کانسٹیٹیوشن کے متعلق جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس میں آپ شریک رہتے ہیں۔ کیا ویسے کیا جنرلی ویو ہے؟ کیونکہ پارٹیز کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ نگران حکومت کو نہیں ہونا چاہیے، جو پوزیشن رہی ہے۔ دوسری چیز کہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے الیکشن ایکٹ کی بات سن رہے ہیں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، تو ویسے کیا کنسنسس ہے اوورآل پارلیمنٹ کے اندر؟ دیکھیں جی، 2017 کا جو الیکشن پہلے تھا ریپرزنٹیٹیو آف پیپلز ایکٹ، اس کو تبدیل کیا گیا 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ جو بنا اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اس وقت ملک میں موجود ہیں بڑی پارٹیز، انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے اپنی تجاویز دیں، اس کے بعد یہ الیکشن ایکٹ بنا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس کے اندر خامیاں ہیں اور ان کو دور کرنا چاہیے۔ خالی سیاستدان بیٹھ کر الیکشن ایکٹ نہ بنائیں، اس کے اندر اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ الیکشن کو نگران کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ساری چیزیں، ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اگر سیاستدان کریں گے تو اس کے اندر کئی چیزیں کمیاں آ جاتی ہیں۔ اور جب تک کہ افہام و تفہیم کے ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ الیکشن سے وابستگی رکھتے ہیں وہ مل کر الیکشن ایکٹ نہیں بنائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال جب بھی الیکشن ہوگا انگلیاں اٹھیں گی چیف الیکشن کمشنر پر بھی، ممبرز آف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور حکومتوں کے اوپر بھی، اور سیاستدانوں کے اوپر بھی، کہ اور یہ کہیں گے ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جی الیکشن رگڈ ہو گئے ہیں، کرپٹ پریکٹسز ہیں، بے ایمانی ہوئی ہے۔ مجھے آپ بتائیے، یہ سلسلہ کسی دن تو ہم نے ختم کرنا ہے نا، اور یہ ختم جب ہی ہو سکتا ہے
جب ہم افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے بغیر کسی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگائے بغیر ہیٹ کی نفرت کی سیاست ختم کر کے ہم آپس میں بیٹھیں تبھی یہ ملک جو ہے آگے چلے گا. اور جو ملک آگے نہیں چل سکتا کامران صاحب جب تک میں ایک ہی لفظ استعمال کروں گا اکنامکس اکنامکس اکنامکس. جب تک کہ آپ کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا. ہم کو وقت آ گیا ہے ہمیں بیکاری سے بیوپاری بننا ہے. جب تک ہم بیکاری رہیں گے ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا. جن ممالک نے اپنی اکانومی کو اچھا کر لیا ہے آج وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اور میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ درخواست ہوگی مؤدبانہ اور درخواست ہوگی کہ مل کر بیٹھیں اور اکانومی کو ٹھیک کریں. جب تک کہ غریب آدمی کا چولہا نہیں چلے گا, جب تک کہ بچوں کو ایجوکیشن کا نہیں مسائل میں نہیں ملیں گے, تو یہ جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی